اور حجامہ حقیقت یہ ہے صحیح جگہ سے کرائیں، عام لوگوں سے نہ کرائیں، چونکہ خدا نہ خواستہ بلیڈ اگر غلط استعمال ہو تو اسی سے ہائپرٹائٹس پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایڈ لگتی ہے۔ لیکن آج کل الحمدللہ مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی حجامہ کے کئی مرکز ہیں، اور وہاں باقاعدہ ٹرین ڈاکٹر ہیں، وہاں سے کرائیں، بڑا فائدہ ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے خود تجویز کیا گیا، لیکن بس سستی ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خاص دن ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ خاص ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ وہ کرنے والے بھی مہربان ہیں میرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن میری بدقسمتی ہوگی۔ بہرحال ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکاح جو ہے، اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہو گئی۔ مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے۔ میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی، پھر بعد میں سن لی، پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن۔ تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں۔ اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانے تمہارا کام جانے، بعد اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، اللہ خدا کا شکر کرو، جب اللہ نے دیا اور بھی دے گا۔ اگر کسی نے مجھ پہ غلط کیا ہے تو بد دعا، بہتر یہ ہے بد دعا کے بجائے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے دوست تھے، وہ ان کا بیٹا بھی آج کل یہاں ہے، حاجی قاسم میمنی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک دن ہم کٹھے بیٹھے تھے، کسی نے میرے پیسے کھا لیے تو میں ناراض ہو کے اس کو بد دعا کر رہا، وہ کہتے ہیں ٹھہر وکیل صاحب اس کو بد دعا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جب بد دعا کرو گے تو اور برباد ہو جائے گا، تمہارے پیسے کون دے گا؟ تم اس کو دعا کرو کہ اللہ اس کو کاروبار دے، ترقی دے، پیسہ دے، تاکہ تمہارا حق ادا کرے۔ انہوں نے بات بڑی پتہ کی تھی، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کب تک دیکھو گے بیٹا؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ آئینہ دیکھنے کا جو ہے نا یہ بھی منع ہے زندگی میں، کبھی ایک دن میں ایک دفعہ دیکھ لے، تھوڑا کہ 24 گھنٹے بس آئینہ ہی دیکھتے رہو۔ ذاتی گھر خریدنا ہو تو اللہ کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور استغفار کی برکت سے اللہ مال اور رزق میں برکت دیتے ہیں، پھر گھر بھی دے دیں گے۔ بہرحال میرے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں 90% غیر مسلم ہیں۔ میرا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو گواہ اور وکیل مسلمان ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر مسلم گواہ ہوئے، غیر مسلم گواہ بن ہی نہیں سکتے، ہوئے کا کیا معنی؟ تو وہاں کسی اسلامی سینٹر میں چلے جاؤ، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں اسلامی سینٹر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں، الحمدللہ یہ تبلیغ والے حضرات نہیں پہنچے، ان سے جا کے مل لو، مسلمان گواہوں سے نکاح پڑھاؤ۔ حضور کے زمانے میں بھینس تھی، میں تو نہیں تھا اس زمانے میں، مجھے کیا پتا۔ بہرحال بھینس حلال ہے، تھی یا نہیں کوئی بات نہیں۔ گھوڑا حلال تھا، بعد میں منع کر دیا گیا تاکہ جنگوں میں نقصان ہوگا مسلمانوں کا، لیکن اب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ اگر عورت نفاس میں ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے، نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حیض حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے، پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔ نامحرم کی طرف سے عمرہ نہ کریں۔ تمہیں شوق کیا ہے نامحرم کی طرف سے عمرہ کرنے کا؟ محرم پورے ہو گئے ہیں، باقی نامحرم رہ گئے۔
ہمارا ہوٹل مسجد 500 میٹر دور ہے، ہوٹل کے باہر مائک کی آواز آتی ہے، لیکن اگر حرم کی صفیں نظر نہیں آتی نماز نہیں ہوگی۔ مائک کی آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، اس سے بھی آ جائے گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھا کرو، آواز تو آ رہی ہے نا امام صاحب۔ اگر ہاتھ لگ جائے اصل کو پھر چومنا سنت ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہیں تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے قرآن کا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، سنو اور چپ رہو۔